بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایپیسوڈ 149 میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی عثمان کے ساتھی آگے بڑھنے لگتے ہیں تو خواتین وہاں پر آ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں، الجم خاتون کہتی ہے، قندوز صاحب آپ اس کتے کو ہمارے بغیر نہیں ماریں گے۔ عائشہ خاتون کہتی ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، بالکل آپ ہمارے ساتھ چلیں گے کیونکہ یہ آئمہ والدہ کی خاندان سے ہیں۔ جس کے بعد وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف علاء الدین بائیسمور کے پاس چلا جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، کیا صورتحال ہے؟ بائیسمور کہتے ہیں، حالات ویسے ہی ہیں، لیکن خاتون اندر ہیں۔ علاء الدین کہتا ہے کہ میں اندر جا رہا ہوں، اگر کوئی بھی آئے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ یہ کہہ کر علاء الدین اندر چلا جاتا ہے اور گنجا خاتون کے لیے کوئی مشروب بنانے لگتا ہے۔ لیکن خاتون اسے کہتی ہیں کہ شہزادے، ہمیں بالا خاتون کو یہ بتانا چاہیے۔ علاء الدین کہتا ہے کہ نہیں، ہم انہیں یہ نہیں بتائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ایک خیال میں چلا جاتا ہے جہاں پر گنجا اسے کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کو بتائے بغیر یہاں پر آئی ہوں۔ علاء الدین کو کہتا ہے کہ اگر بابا اور ماما کو پتہ چلا، یعنی اگر انہیں پتہ چلا تو وہ گنجا کو محمد کے حوالے کر دیں گے اور محمد اسے مار ڈالے گا۔ اس کے بعد وہ بنایا ہوا شربت گنجا خاتون کو پلانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں برف کی ضرورت ہے، آپ اسے سرکہ اور پانی لگاتی رہیں، میں کسی سپاہی کو بیچتا ہوں تاکہ وہ برف لائے۔ اس کے بعد غازی، جو کہ ہولگن خاتون کا بیٹا ہے، دروازے پر آ کر کہتا ہے کہ دروازہ کھولے والدہ، یہ میں ہوں۔ شہزادے کہتے ہیں کہ اگر اسے پتہ چلا تو ہم کسی بھی صورت اسے روک نہیں پائیں گے، وہ ضرور کسی نہ کسی کو یہ بات بتائے گا۔ تو ہولگن خاتون کہتی ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے شہزادے؟ یہ کہہ کر ہولگن خاتون کانسنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دروازے کو دھکے مت دو بیٹا، میں بیمار ہوں۔ یہ سن کر قاضی کہتا ہے کہ پھر تو دروازہ کھولے، میں آپ کی دیکھ بھال کروں گا۔ ہولگن خاتون کہتی ہے، نہیں، اگر تم اندر آئے تو تم بھی بیمار ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر قاضی کہتا ہے، توبہ توبہ، والد کی وفات کے بعد پتہ نہیں والدہ کو کیا ہو گیا ہے، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے۔ دوسری طرف عمران تیغن کہتا ہے کہ علاء الدین ابھی تک زندہ ہے، تو اب عثمان بے کو بہت جلد یہ پتہ چل جائے گا کہ اس پر یہ حملہ ہم نے کیا، اور وہ ہم سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گا یا ہم سے ملاقات کرے گا، لیکن اس ملاقات کی لگام میرے ہاتھوں میں ہوگی۔ میرے ارادے کے بغیر وہ مجھ سے ملاقات نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے بنیامین راوی اور ایک دوسرے سپاہی سے کہ کیا روم میں جال بچھ چکا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں، ہاں جناب، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نے جال بچھا دیا ہے۔ اس کے بعد عروی وہاں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا منصوبہ ہے؟ تو عمران تیغن کہتا ہے کہ میں روم کی شہزادی کو مار ڈالوں گا اور اس کا الزام عثمان بے پر لگاؤں گا۔ تو ایک سپاہی کہتا ہے، تو پھر عمران تیغن کا کیا ہوگا جناب؟ روم کا جلاد یعنی عمران تیغن اس سے کہتا ہے کہ جب شہنشاہ اپنی بیٹی کی موت کی خبر سنے گا تو وہ منگول یعنی نویان اور عثمان دونوں سے اعلان جنگ کر دے گا، اور اس افراتفری کا حاکم میں ہوں گا، یعنی میں ہی اس کی وجہ ہوں گا کہ روم کے شہنشاہ نے ان پر حملہ کیا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد وہ اپنے سپاہی دانیال راوی اور ایک دوسرے سپاہی سے کہتا ہے کہ چلو چلتے ہیں۔ تو عروی کہتی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عمران تیغن کہتے ہیں کہ روم اور ترکوں کا اتحاد مضبوط کرنے۔ راوی اس سے پہلے ایک بات بھی کہتی ہے کہ کل عثمان بے کا ایک سردار یہاں پر ٹیکس وصول کرنے آ رہا ہے۔ تو عمران تیغن کہتے ہیں کہ وہ یہاں پر ٹیکس وصول کرنے آئے گا، لیکن میں اسے مار ڈالوں گا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانے لگتا ہے۔
دوسری طرف تاج الدین نویان اور محمد سرحدی بازار میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر اورحان بھی موجود تھا۔ وہ کہتا ہے آؤ آؤ کمینے، موت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب کے سپاہی چاروں طرف موجود تھے، یعنی اپنا بیس بدل کر وہاں پر سب بھی موجود تھے۔ اور تھوڑی دیر بعد وہ وہاں خیمے میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں عثمان صاحب بھی آ جاتے ہیں۔ وہ تاج الدین نویان کو کہتے ہیں خوش آمدید تاج الدین نویان۔ تاج الدین نویان کہتے ہیں تو تم مجھ سے بدلہ لے رہے ہو؟ عثمان صاحب کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی ہمارے پاس حساب لینے کے اور بھی بہت سے راستے ہیں۔ محمد عثمان صاحب سے کہتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں عثمان صاحب؟ ہم نے آپ کو یہاں پر صلح کرنے کے لیے بلایا تھا، لیکن آپ تو حساب لینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ عثمان صاحب تاج الدین نویان سے کہتے ہیں کہ تم محمد کا استعمال کر کے مجھے مارنا چاہتے تھے، لیکن مجھے یہ پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ تم ایسا کرو گے، اس لیے میں نے احتیاطی تدابیر اختیار کر لی ہیں۔ تاج الدین نویان کہتا ہے ہاں میں تمہیں مارنا چاہتا تھا، اور عثمان صاحب کہتے ہیں کہ تم ایک بھائی کا استعمال کر کے ایک بھائی کو مارنا چاہتے تھے، یعنی تم ہم بھائیوں کے درمیان لڑائی کروانا چاہتے تھے۔ یہ سن کر محمد تاج الدین نویان سے کہتا ہے کیا یہ سچ ہے؟ یہ سن کر تاج الدین نویان اپنی نشست پر بیٹھ جاتا ہے اور عثمان صاحب سے کہتا ہے ہاں میں تمہیں مارنا چاہتا تھا، اور محمد کا استعمال کر کے ہی میں تمہیں مارنا چاہتا تھا، لیکن تمہیں یہ سب معلوم کیسے ہوا؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ تمہاری ہونے والی بیوی شہزادی ماریہ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے کہ تمہارا کیا منصوبہ ہے۔ یہ سن کر تاج الدین نویان سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ باہر جیسے ہی تاج الدین نویان کے سپاہی آگے بڑھنے لگتے ہیں تو عثمان صاحب یعنی اورحان بے ان کے سامنے آ جاتے ہیں اور عثمان صاحب کے سپاہی چاروں طرف سے ان منگولوں کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کمانڈر کہتا ہے کہ گھات، اور یہ کہہ کر ہی وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ لڑائی کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ منگول کماندار وہاں سے فرار ہو رہا تھا، تو اسے دیکھ کر اورحان بے کہہ رہے تھے اسے جانے دو، اس کتے کو جانے دو، اس کا مالک ہمارے پاس ہے، اسے بھی ہم پکڑ لیں گے۔ اندر تاج الدین نویان کہتا ہے کہ مجھے ایسے پھنسا کر تمہیں کیا ملے گا عثمان؟ کیا تم الیانی خاندان کو ایسے نقصان پہنچا سکتے ہو؟ بالکل اسی طرح جس طرح تم دیہاتوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے، مجھے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا پاؤ گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اور جہاتو خان کے ساتھ رشتہ جوڑ کر کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم بچ جاؤ گے؟ محمد تاج الدین نویان سے کہتا ہے کہ میں تو تمہیں یہاں صلح کرنے کے لیے لایا تھا، لیکن تم تو مجھے جنگ میں گھسیٹ رہے ہو، تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ عثمان صاحب کہتا ہے ہاں اس کا حساب دینا ہی ہوگا، یہ یہاں سے زندہ نہیں بچ پائے گا۔ تاج الدین نویان کہتا ہے کہ کیا مجھے مار کر تم چینی، ہند، اناطولیہ کی سرزمینوں پر قبضہ کرنے والے منگولوں کو عبور کر لو گے؟ تم اپنی حد پار کر رہے ہو عثمان۔ اس کے بعد وہ اپنی تلوار نکال کر عثمان صاحب پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عثمان صاحب اس کے حملے کو ناکام بناتے ہوئے اس کی تلوار کو زمین پر نیچے گرا دیتے ہیں، اور عثمان صاحب کے سپاہی تاج الدین نویان کے سپاہیوں کو مار ڈالتے ہیں۔ یہ دیکھ کر تاج الدین نویان کہتا ہے کہ ایسا کرنے کی غلطی بھی مت کرنا عثمان۔ عثمان صاحب کہتا ہے کہ میرے اندر بہت ہمت ہے، میں ضرور ایسا کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ تاج الدین نویان کی ٹوپی کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ میں تمہیں، تمہارے پیچھے آنے والے اور تمہارے حریفوں سب کو اس زمین میں گاڑ دوں گا۔ تاج الدین نویان کہتا ہے کہ تم خون کو خون سے دھو رہے ہو عثمان۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں تو اچھا ایسا ہے، پھر تو بہت خون ریزی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ تاج الدین نویان کو ایک زوردار لات مارتا ہے۔ باہر سب لوگ جمع تھے۔ اس کے بعد تاج الدین نویان کو باہر لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب بھی باہر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اورحان عثمان صاحب کو کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جناب، ہم نے بازار میں موجود اس کے تمام سپاہیوں کو پکڑ لیا ہے۔
اس کے بعد عثمان صاحب تاج الدین نویان سے کہتے ہیں کہ تم نے اب تک جو بھی کیا ہے اس کا حساب تم میری تلوار سے دو گے۔ اس کے بعد تاج الدین نویان کہتا ہے کہ ایسا کرنے کی غلطی بھی مت کرنا، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو تمہارے سب لوگ مارے جاؤ گے۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتا ہے کہ تم نہ یہ پہلے ہو کہ یہ کہہ رہے ہو اور نہ آخری، تم ختم ہو جاؤ گے اور ہم باقی رہیں گے۔ تمہاری قبضے میں آئی ہوئی زمینیں اللہ کے حکم سے ہماری ہو جائیں گی اور تمہارے ظلم کا دور ختم ہونے والا ہے۔ میں تمہیں اور تمہارے جیسے فتنوں کو کچل کر ختم کر دوں گا اور ایک بہت بڑی ریاست قائم کروں گا۔ اس کے بعد سب لوگ عثمان صاحب زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ تاج الدین نویان کہتا ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ تم عقل مند ہو، اسی لیے میں آرام سے یہاں پر آیا تھا، لیکن تم تو وہ خواب دیکھ رہے ہو جس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اگر تم حقیقت کو نظر انداز کر دو تو سب خواب ہی نظر آئے گا۔ یہ چنار آہستہ آہستہ پھیلتا جائے گا اور اتنا پھیل جائے گا کہ تمہیں سورج بھی نظر نہیں آئے گا۔ تاج الدین نویان کہتا ہے کہ یہ سورج تمہیں جلا کر راکھ کر دے گا، تم لیاہیوں سے بچ نہیں پاؤ گے۔ عثمان صاحب کا خواب تم سب کو برباد کر دے گا۔ یہ سن کر گنڈوز صاحب آگے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ایک عرصہ تک ہم پر ظلم کیا، تمہارا انجام یہی ہوگا۔ تاج الدین نویان الجم خاتون کہتی ہیں میری والدہ اور والد کا انتقام لیا جائے گا، اب میں چین سے مر سکتی ہوں۔ عائزہ خاتون کہتی ہیں کہ تم نے میرے بھائی کو بھی مارا، تو اب تم کتے کی موت مرو گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ میرے خواب سے کسی کی بھی موت نہیں ہوگی، لیکن تم اور تمہارے لوگ سب مار دیے جاؤ گے۔ یہ کہہ کر عثمان صاحب وار کرنے لگتے ہیں اور تاج الدین نویان کی گردن کو الگ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ یہاں پر رہیں گے، اگر وہ انتقام لینے کے لیے آئیں گے تو ہم اپنے لوگوں کی حفاظت کریں گے اور ایک مضبوط مٹی کی طرح ہم الہی کلمت اللہ کے لیے اور اس نظام کے لیے ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اب بتاؤ کون میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کے لیے۔ یہ کہہ کر سارے سپاہی اپنی تلوار